الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز وقار رئیس مدرسہ و معزز اساتذہ کرام و عزیز طلبہ، گزشتہ درس قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو کیا انعامات عطا فرمائے، اور اسی کے ضمن میں فرعون کے مظالم کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ کا فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دینا اور فرعون اور اس کے جو لشکر تھا اس کا غرق کرنا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے حوالے سے اور چند واقعات کا ذکر ہے، توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اب انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم کا مستقل راہی بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 روز کے لیے بلایا اور یہاں چلہ کشی کا انہیں حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں حضرت ہارون جو آپ کے بھائی تھے انہیں بطور نگران چھوڑ گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا تھا کہ وہاں اسی قوم میں موجود ایک سامری نامی شخص جو کہ بڑا بدبخت تھا، اس کے جھانسے میں لوگ آ گئے۔ اس نے ایک چھوٹا سا بچھڑا بنا دیا، مختلف دھاتوں کو پگھلا کر سونے چاندی وغیرہ سے اس کو مرصع کیا۔ تو اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اللہ نے 40 راتوں کا، اور اس چلہ کشی کے بعد اللہ نے انہیں کتاب تورات عطا فرمانا تھی، تو پیچھے قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا یہ ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی یہ ظلم عظیم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کا ذکر کیا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب تورات لے کر حاضر ہوئے تو اپنی قوم کو جب ایک بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو سخت نالاں ہوئے اور غضبناک ہوئے۔ آپ نے اس بچھڑے کو توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جو ہے وہ پانی میں بہا دیا اور اپنی قوم کو سخت آپ نے تنبیہ فرمائی اور انہیں کہا کہ میں تمہیں کہاں سے کہاں تک لے کر آیا، تم نے اللہ کے معجزات دیکھے، اللہ نے کتنی بار تم پر اپنی مہربانیاں فرمائیں، لیکن تم نے پھر بچڑے کو معبود بنایا۔ تو پھر وہ لوگ توبہ کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ کریم اس آیت میں ان کی معافی کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ یعنی کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچھڑے کو خدا بنا کر۔ یعنی انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا بچھڑے کو خدا بنا کر۔ پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو لوگ ذاتی اعتبار سے اس شرک والے گناہ میں شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ باقی جو افراد ہیں وہ انہیں قتل کریں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ جرم اتنا بڑا ہے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ بحیثیت قوم بنی اسرائیل کو معاف کر دیا گیا، لیکن جو خاص اس گناہ میں شریک افراد تھے انہیں معافی نہ ملی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ فرماتا ہے، وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کیسے کلام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 جو بہترین افراد تھے ان کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ آسمان سے ایک بادل اترا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے، وہ لوگ بھی قریب ہو گئے اور انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے بعد پلٹے
تو آپ کی قوم کے وہ 70 افراد کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک اللہ کے اس کلام پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اور یہ ان کی طرف سے ایک اللہ کو ماننے کی شرط عائد کرنا یقیناً بہت بڑی گستاخی تھی۔ اللہ کو دیکھنا تو جائز ہے، اس کی خواہش رکھنا بھی درست ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کی یہ شرط عائد کر دینا یہ ظلم تھا، یہ ان کی طرف سے گستاخی تھی۔ تو اسی وقت ایک بجلی کی کڑک آسمان سے اتری اور اس نے ان 70 افراد کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوئے کہ اے اللہ، یقیناً جس کی موت آتی ہے تو اسے ہی موت دیتا ہے۔ اگر میں ان افراد کے بغیر اپنی قوم میں گیا تو میری قوم یہ تسلیم نہ کرے گی کہ یہ اللہ کے حکم سے ان بندوں کو موت آئی ہے، تو میرے لیے معاملہ زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے ان افراد کو پھر سے زندہ فرما دیا، وہ 70 افراد زندہ ہوئے اور ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپس ہوئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی تھی ان پر کہ ان کی گستاخی کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے معاف کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے موت دینے کے بعد ان کو زندہ کیا کہ شاید یہ اب شکر گزار بن جائیں، اللہ کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی ذات کے کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ اب یہاں سے چند اور واقعات کا آغاز ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر میں فرعون سے نجات حاصل کر کے وہاں سے بچ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اصلی وطن کی طرف لوٹنے کا حکم دیا۔ ان کا اصلی وطن ملک شام تھا۔ ملک شام میں جب جانے کے لیے نکلے تو پتہ چلا کہ وہاں جو ہمارا علاقہ تھا اس پر تو قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ سے عرض کرنے لگے وہاں تو ایک قوم آباد ہے، ہم وہاں کیسے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان سے اپنا وہ جو علاقہ ہے اسے واگزار کراؤ، جا کر ان سے لڑائی کرو، جہاد کرو۔ ایک بار تو انہوں نے تیاری کر لی، لیکن جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ قوم عمالقہ بڑے طاقتور افراد ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ بڑے افرادی قوت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کے جو افراد تھے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جہاد نہیں کریں گے، اور اس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم جا کر لڑو اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی، اس بات کی انہیں یہ سزا دی کہ وہ جس علاقے میں اس وقت تھے اسے وادی تہ کہا جاتا ہے، اور وہ ایک میدان تھا، بعض نے کہا کہ ایک صحرا تھا۔ تو 40 برس تک وہ اسی میدان میں گھومتے رہے، تقریباً 15-20 میل کا وہ رقبہ تھا، اور یہ ہزاروں افراد تھے۔
اللہ کی ان کو سزا یہ ملی، اللہ کے حکم کی جو نافرمانی انہوں نے کی اور اللہ کے حکم سے جہاد سے جو انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک انہیں اسی میدان میں رکھا۔ وہ دن کے وقت سفر کی تیاریاں کر کے سفر پر نکلتے کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، رات ہو جاتی، شام ہو جاتی تو کہتے کہ ابھی سفر جو ہے کافی ہم نے طے کر لیا، باقی سفر صبح طے کریں گے۔ تو جب رات کو سو جاتے، صبح بیدار ہوتے تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے جہاں سے چلے تھے۔ اسی طرح ان کے 40 برس گزر گئے۔ اب صحرا تھا، نہ وہاں پر کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مہربانی فرمائی، ان پر من و سلوہ اتارا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ من سے مراد ایک خاص قسم کا ایک شیریں کھانا تھا جو کہ صبح صبح آسمان سے اترتا اور ایک حلوے کی طرح یا کھیر کی طرح کا وہ کھانا تھا جو کہ وہ مٹھاس اس میں موجود تھی اور وہ آسمان سے اترتا اور وہ اسے کھایا کرتے تھے۔ اور سلوہ سے مراد نمکین کھانا تھا، اور اس کی تفصیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بٹیر تھے۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ پکے پکائے آسمان سے اترتے تھے، لیکن بعض نے کہا کہ وہ زندہ ہی بہت بڑی تعداد میں ان کے قریب آ جاتے اور وہ انہیں پکڑ کر یعنی ذبح وغیرہ کر کے کھا لیتے تھے۔ تو اس طرح ان کا یہ وقت گزرا، اور وہ صحرا تھا، وہاں پر کوئی درخت نہیں تھے، وہاں پر کوئی عمارتیں نہیں تھیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو کسی سائے کے نیچے رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مہربانی بھی فرمائی کہ ایک بہت بڑا بادل ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ اتنے برس جو ہے وہ ان پر سایہ فگن رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر فرماتا ہے، پھر ان کی بار بار نافرمانیوں کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کے قبول کرنے کا ذکر فرماتا ہے، تاکہ بعد کے لوگ جو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد درجہ مہربان بھی ہے، لیکن جب کوئی قوم بار بار اس کی مہربانیوں کو پا لینے کے بعد بھی جو ہے وہ روگردانی کرتی ہے، اس کو جھٹلاتی ہے اور اس کا انکار کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں بھی لے لیتا ہے، پھر انہیں سزائیں بھی اتنی سخت دیتا ہے کہ ہدایت کو ان سے دور کر لیتا ہے، پھر ہدایت ان سے روٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی انہی آیات کی روشنی میں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان اقوام کا ذکر فرماتا ہے اور ان پر مہربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی۔ آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کروں گا تو شاید اللہ کا کچھ بگڑے گا یا اللہ کے دین کا کچھ بگڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے ہی اپنے قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازہ سے سر جھکائے ہوئے اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل کو جو حکم دیا کہ جہاد کرو اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی ملک شام میں چلے جاؤ،
تو جب 40 برس ان کو سزا مل چکی اور ان کے وہ افراد جو کہ اس وقت حیات تھے، جب 40 برس کے بعد وہ وفات پا گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعد کے اس وقت بچے تھے اور آج جوان ہو چکے تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو فتح فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی قیادت کرنے والے حضرت یوشع بن نون یہ تھے، اور انہوں نے اس وقت قیادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ اب فتح جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اس علاقے میں، شہر میں داخل ہو رہے ہو، تو تمہیں طریقہ یہ ہے بتایا کہ اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی زبان پر یہ الفاظ رکھو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ انہوں نے سر جھکانے کی بجائے وہ زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے جسم کو یعنی نیچے رگڑتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے، اور جو اللہ نے انہیں کہا تھا کہ ہتتن یعنی تم معافی مانگو، انہوں نے اسے ہنتتن پڑھا۔ ہنتا کہتے ہیں دانے کو، اور یعنی گویا انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ 40 برس چونکہ وہی من و سلوہ ہی کھاتے رہے، تو اب ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں دانے ملنے چاہیے، گندم ملنی چاہیے، ہمیں وہ خوراک چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی پھر سے نافرمانی کی۔ علاقہ اگرچہ فتح ہو چکا تھا لیکن نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑا سا آگے ذکر فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب جب وہ نافرمانی کر چکے، اللہ کی بات کو بدل چکے، اپنے الفاظ کا جامہ پہنا چکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے طاعون کا مرض وہ بھیج دیا۔ یہ ایک متعدی بیماری تھی اور ایک وائرس کی طرح تھا، اور اس قدر تیزی سے پھیلا کہ چند دنوں کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 افراد جو تھے وہ مارے گئے، اور صرف ان کے جو لڑکے تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ باقی بچ گئے۔ باقی تمام افراد ان کے بڑے جو تھے، مرد و عورت، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی ان کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن کریم میں فرماتا ہے تاکہ امت مسلمہ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اس وقت تک بندہ رہتا ہے جب تک اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جب تک اس کے حکم کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی پیارا بھی اس کا نافرمان بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، جب وہ فضیلت والے افراد بھی نافرمانی پر اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں سزائیں دیں اور ان کو ہلاک کر دیا، اور امت مسلمہ کے سامنے اس کا بیان کیا تاکہ اے مسلمانوں تم ایسے مت ہو جانا، تم اللہ کے انعامات کو پا کر یہ مت سمجھ لینا کہ اب تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اللہ کو راضی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ امت مسلمہ کے لیے پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ جو واقعات بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، اس کا مقصود کوئی تاریخی حقائق بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود ہوتا ہے کہ سننے والے، پڑھنے والے عبرت حاصل کریں۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں،
اور اللہ کی آیتوں کو بدلے نہیں، ان کے معنی و مفہوم کو اپنی خواہشات کا جامہ نہ پہنائیں، بلکہ جس معنی میں جو ہے وہ مطلب میں اللہ نے اسے نازل کیا ہے اسے اسی معنی میں رکھیں اور اسے تسلیم کرتے ہوئے اس پر ہمیشہ عمل اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام ما دخلنا دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، جو اپنے دلوں میں نیک تمنائیں آرزویں رکھتے ہیں سب کی تمنائیں آرزویں پوری فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کی خیر فرما، اس ادارے سے وابستہ ہر فرد کی خیر فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے سربراہ اس ادارے کی بہتری کے لیے جہاں پڑھنے والے بچوں کے علم و عمل میں اضافے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، الہ العالمین ان کی خدمات قبول فرما۔ یہاں خدمت کرنے والے ہر استاد اور ہر فرد کی الہ العالمین خیر فرما اور ان کی خدمات کو قبول فرما کر انہیں دارین میں عظیم اجر عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔